السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو کچھ خاص چیزیں دکھانے والے ہیں۔ اس وقت ہم لوگ دلی میں مہدیان کے قبرستان میں موجود ہیں۔ یہ قبرستان حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان سے مناسبت رکھتا ہے، اور یہاں پر یہ بزرگان دین آرام فرما ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس آس پاس کے علاقے میں ایک بڑا قبرستان ہے، ادھر بھی بڑا قبرستان ہے، اور ان قبرستانوں میں بہت اہم شخصیات بہت بڑی تعداد میں آرام فرما ہیں۔ وہ سب قبریں تو آپ کو نہیں دکھائی جا سکتی، لیکن جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے وابستہ قبریں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زیارت آپ کو ضرور کرائیں، تاکہ ہم لوگوں کو اپنے علمی ورثے اور بر صغیر کے جو محسنین ہیں، عظیم محسنین، ان کا ہمیں کچھ تعارف ایک بار تازہ ہو سکے۔ آئیے میں آپ لوگوں کو ان کی قبریں دکھاتا ہوں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی قبر مبارک ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی پیدائش سن 1054 ہے اور وفات 1131 ہے۔ اس طرح سے حضرت شاہ صاحب کی عمر کل 74 سال بنتی ہے۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد محترم ہیں، اور خود بھی ایک بڑے محدث، زبردست عالم، اور دلی کے جو مستند علماء، بہت ہی اعلیٰ شان کے علماء، جلیل القدر علماء تھے، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی صاحب ان میں سے ہیں۔ ان کی ایک بڑی خدمت اسی احاطے میں واقع مدرسہ رحیمیہ ہے، جو دلی میں علم و فضل کا ایک بہت بڑا مرکز بنا رہا، اور عرصے تک لوگ اس سے سیراب ہوتے رہے۔ آج بھی وہ مدرسہ کسی نہ کسی شکل میں یہاں پر موجود ہے۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب یہاں پر آرام فرما ہے، اور یہ برابر میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی اہلیہ محترمہ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی والدہ صاحبہ کی آرام گاہ ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے، وہ حصہ ہے جہاں پر بر صغیر کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شکل میں آرام فرما ہے۔ وہ ولی اللہ محدث دہلوی جن سے علم تفسیر، علم حدیث، علم حکمت، علم معرفت، تصوف، ان تمام علوم اور فنون کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ذریعے عروج حاصل ہوا، اور بلکہ کہنا چاہیے کہ ان علوم کی تجدید ہوئی، اور پھر پورے بر صغیر میں یہاں سے علم پھیلا، اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا جو علاقہ ہے اس میں یہ اسلامی علوم بالکل ایک ان کے اندر ایک زبردست قسم کا اچھال پیدا ہوا، تجدید پیدا ہوئی۔ پہلے جو دھول مٹی جم گئی تھی وہ سب صاف ہوئی، اور ایک نیا آغاز اسلامی علوم کا یہاں سے ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی پیدائش سن 1114 ہجری اور وفات 1176 ہجری ہے۔ اس طرح سے آپ کی عمر مبارک کل 62 سال بنتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ساتھ ایک خاص بات، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام یہ بھی رہا کہ عظیم باپ کے بیٹے تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی قبر ہم دیکھ چکے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنی ایک بڑی عظیم شان عطا فرمائی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے بھی بڑے عظیم الشان عطا فرمائے۔ ہر بیٹا اپنے آپ میں علم اور فضل کا ایک سورج اور علم اور حکمت کا ایک سمندر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی یہ اہم خصوصیت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو عطا فرمائی تھی۔ تو اس وقت اس قبر مبارک پہ ہم کھڑے ہیں، وہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے امام المحدثین ہیں، اور وہ یہاں پر یعنی اپنے والد گرامی کے برابر میں یہاں پر آرام فرما ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے ذریعے جو علم و فن کو کمال حاصل ہوا، اور خاص طور پر علم حدیث میں، اسی لیے ان کے قبر مبارک پر یہاں پر امام المحدثین لکھا گیا ہے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب ان بزرگوں میں ہیں۔ ہندوستان کے حوالے سے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو جہاد کا فتویٰ، انگریزوں کی حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے جہاں سے سب سے پہلے آیا تھا، وہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہی کی ذات گرامی تھی۔
تو یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی قبر مبارک. اس کے بعد ہم یہاں پر موجود ہیں تو حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے، جو ذرا قدر کم معروف ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی تصنیفات وغیرہ نہ زیادہ آپ نے لکھی اور نہ جو چند رسائل آپ نے تحریر فرمائے وہ زیادہ عام نہیں ہو سکے، یہ وجہ رہی. لیکن اپنے زمانے کے بہت بڑے علماء میں، بہت محترم اور بہت ہی بڑے بزرگوں میں دلی کے آپ کا شمار ہوتا تھا حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوی صاحب. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوی صاحب اپنی دادی یعنی حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کی اہلیہ محترمہ کی پائیتی میں آرام فرما. اوپر وہ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کی اہلیہ محترمہ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ کی والدہ اور شاہ عبدالغنی کی دادی آرام فرما ہیں، اور یہاں پر حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوی آرام کر رہے ہیں. ایک خاص بات ہے کہ یہاں پر یہ تین برادران محترم، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی اور ان کے برابر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے برابر میں شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ تینوں بزرگان دین برابر برابر میں ہیں. اور اس کے بعد پھر ان تینوں بزرگوں کی گویا پائیتی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ عبدالغنی، تین بھائی، شاہ عبدالغنی محدث دہلوی، پھر یہاں شاہ عبد القادر محدث دہلوی اور پھر ادھر شاہ رفیع الدین محدث دہلوی آرام فرمائے. یہ مزار مبارک شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ہے. سوال پیدا ہوگا کون عبد القادر محدث دہلوی؟ وہ عبد القادر محدث دہلوی جو تصوف، علم تفسیر، علم حدیث، اس کے ساتھ جہاد، اس کے ساتھ تربیت، تزکیہ اور عجیب و غریب شخصیت کی مالک حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی کی تھی. اور آپ نے 63 سال عمر پائی ہے. یہ بھی سارے بھائیوں میں، اور بلکہ بھائیوں میں اور والد میں اور دادا میں، ان تین نسلوں میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی کو عمر نبوت 63 سال حاصل ہوئی ہے. قرآن کریم کا پہلا اردو ترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کے ذریعے ہوا اور آج تک اس کا فیض دنیا میں عام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی شاہ عبد القادر محدث دہلوی کے بے پناہ کمالات اور عجیب و غریب شخصیت ہے آپ کی، جس کی انفرادیتیں آج بھی کتابوں میں بکھری ہوئی ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد پھر یہ بھی ایک بات ذکر کر دوں کہ جیسا میں نے ذکر کیا تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے حوالے سے بات ذکر کی تھی کہ ہندوستان کی تاریخ کے لحاظ سے بھی آپ کی اہمیت ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا پہلا فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ذریعے جاری ہوا تھا. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا بھی یہ امتیاز ہے کہ انگریزوں کے خلاف آپ کی مسجد اکبر آبادی جو آج کل موجود نہیں ہے، اس مسجد میں وہ پورا ایک جہاد اور شہادت کا، جہاد کی تربیت کا انگریزوں کے خلاف وہ ایک پورا اس کا مرکز تھا. مجاہدین کی وہاں ٹریننگ ہوتی تھی اور وہاں سے پھر لوگ تیار ہو کر انگریزوں کے لیے بالکل برق بن کر، بجلی بن کر گرتے تھے. اسی لیے 1857 کا جب انقلاب ہوا اور وہ انقلاب ناکام ہو گیا اور انگریزوں کو دوبارہ غلبہ حاصل ہو گیا تو انگریزوں نے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی کی اکبر آبادی مسجد جو جامع مسجد کے قریب تھی اس کو بالکل زمین بوس کر دیا اور اس کو زمین میں ملوا دیا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا یہ ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے ایک خاص ٹچ ہے، خاص تعلق ہے. پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے، اور یہ ان دونوں بزرگوں کی، جن دونوں بزرگوں کے مزار سے ہم آئے ہیں، ان دونوں بزرگوں کے بھائی شاہ رفیع الدین محدث دہلوی. آپ کا سب سے بڑا کارنامہ آپ کی حیات مبارکہ کا وہ ہے قرآن کریم کا ترجمہ. قرآن کریم کا لفظی ترجمہ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے پہلا کیا. حضرت شاہ عبد القادر نے پہلا ترجمہ اردو کا با محاورہ ترجمہ کیا اور شاہ رفیع الدین نے لفظی ترجمہ، ورڈ ٹو ورڈ جو ترجمہ ہوتا ہے وہ شاہ رفیع الدین نے پہلا کیا. ایک عجیب بات ہے کہ اس پورے خاندان کو علم تفسیر سے خاص مناسبت ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن کریم کا فارسی ترجمہ پہلا کیا، فتح الرحمان کے نام سے وہ رائج ہوا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے باقاعدہ تفسیر لکھنی شروع کی جو مکمل نہیں ہو سکی اور بازار میں وہ تفسیر عزیزی کے نام سے دستیاب ہے. شاہ عبد القادر نے پہلا اردو زبان میں با محاورہ ترجمہ کیا. شاہ رفیع الدین نے پہلا لفظی ترجمہ کیا.
تو علم حدیث کے لحاظ سے بھی، علم تفسیر کے لحاظ سے بھی یہ خاندان بہت بے مثال ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں پر اور بہت سارے بزرگان دین آرام فرما ہیں، ہم سب کی قبروں پر نہیں لے جا سکتے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو احاطہ ہے، یہ جو احاطہ پورا ہے، اس کو ایک کمرے کی شکل دے دی گئی ہے جس میں یہ ولی اللہ خاندان کے آفتاب اور ماہتاب، سورج، چاند، ستارے وہ زمین میں آرام فرما ہیں، سو رہے ہیں۔ اس احاطے سے بالکل ملی ہوئی جو قبر ہے، یعنی اگر یہ دیوار نہ ہوتی، یہ کمرہ نہ ہوتا، تو جو اس احاطے سے ان بزرگوں کی قبروں سے جو متصل قبر ہے وہ اردو کے عظیم شاعر، تاریخی شاعر حکیم مومن خان مومن کی قبر ہے۔ تو ہمیں یہاں سے اس بات کا سبق ملتا ہے کہ انسان کسی بھی لائن سے جڑا ہوا ہو، کسی بھی لائن کا کام کر رہا ہو، کوئی بھی اس کا اختصاص، کوئی بھی اس کا اسپیشلائزیشن ہو، لیکن آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہے گا اور آخرت میں بھی اس کا انجام اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو دنیا میں۔ اور اسی طرح سے ہمیں جو بہت ساری دعائیں سکھائی گئی ہیں ان میں ہمیں اس بات کو سکھایا گیا۔ کھانے کے سلسلے میں جو ہم دعا کرتے ہیں، کسی کے ہاں دعوت کرتے ہیں، کسی کے ہاں دعوت کھاتے ہیں، وہاں بھی دعا کی جاتی ہے کہ تمہارا کھانا طعامکم الابرار، نیک لوگ، شریف لوگ، اچھے لوگ تمہارا کھانا کھائیں۔ اس کے علاوہ وفات کے سلسلے میں بھی ایک آیت کریمہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی اس وقت، جس میں اس بات کی تمنا اور خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ پروردگار ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ تو یہ مطلوب چیز ہے۔ اور حکیم مومن خان مومن کی قبر، یہ مومن خان مومن کی قبر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی ولادت 1215 ہجری اور وفات 1268 ہجری میں ہے، تو یہ بالکل ان بزرگوں کے برابر میں آرام فرما ہے۔ تو حضرات گرامی، اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی کئی، میں نے بتایا کہ ہندوستان کی تاریخ سے جڑے ہوئے اور بھی کئی اہم علماء ہیں۔ اسی احاطے میں ہندوستان، دلی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخری دہلوی عالم دین حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب، مفسر قرآن، جو خود علوم ولی اللہ کے بڑے ماہر تھے، وہ بھی آرام فرما ہیں۔ یہیں پر خانوادہ عثمانی، دیوبند کے عثمانی خاندان کی عظیم الشان شخصیت اور نہایت جینیس، بہت ہی نظرۃ المصنفین کے بانی اور آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر اور بہت ہی بالکل سیماب شخصیت، انقلابی شخصیت حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی صاحب، جو مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب کے صاحبزادے تھے، وہ بھی یہیں پر آرام فرما ہیں۔ بالکل اس احاطے سے ملی ہوئی جو باہر جو چبوترا ہے، اس پر ہندوستانی تاریخ میں سے، مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس میں سے مجاہد ملت کے نام سے مشہور حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی صاحب آرام فرما ہیں۔ یہ قبر حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی صاحب، جو مجاہد ملت کے نام سے مشہور تھے، ان کی ہے۔ اور جمعیت علماء ہند کے سابق آپ ناظم عمومی یعنی جنرل سیکریٹری رہے، اور مجاہد ملت کے لحاظ سے آپ حقیقت میں مجاہد ملت تھے۔ اور 1962 آپ کا سن وفات، مجھے کچھ شک بھی ہے اور پڑھنے میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ یہاں جو شعر لکھا ہوا ہے، میں اصل آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو دوسری بھی بڑی شخصیات ہیں، یہ کتبہ مٹا ہوا ہے، اس کے لحاظ سے ایک شعر لکھا ہوا ہے۔ آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، ہو گئے خاک انتہا یہ ہے۔ سچ یہی ہے کہ یہ آدمی، انسان دنیا میں کتنا بھی اونچا مقام، کتنا بھی بڑا مقام حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام یہی رکھا ہے کہ کتنی بھی بڑی بڑی شخصیات ہوں، وہ آخر کار ایسی خاک میں جا ملتی ہیں۔ اور پروردگار نے یہی نظام بنایا ہے کہ جو بھی انسان ہو وہ کتنا بھی بڑا کارنامہ انجام دے، لیکن آخر میں اسے قبر میں جانا ہے۔ اور لیکن پھر وہ اپنے رب کے پاس کس حال میں حاضر ہوتا ہے اور قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور اپنے رب کے پاس وہ کس طرح خوش و خرم حاضر ہوتا ہے یا کس طرح حاضر ہوتا ہے، اس کا فیصلہ اس کے اعمال پر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں میں شامل ہوں۔
لہٰذا مہندیان کا یہ سفر اس طرح سے یہاں پر تمام ہوا، اور کئی بزرگوں اور کئی اہم شخصیات کی قبر نے آپ کو ان کی زیارت کرائی اور دکھایا آپ کو اس پورے قبرستان کے بارے میں، مختصر انداز میں چند باتیں بتائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔